دوستو السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل کو پریس کریں۔ مجھے ایک ساتھی نے آنکھ نامے کے بارے میں مجھ سے پوچھا تو میرا دل نے کہا کہ اس پر ایک کلپ ہی بنا لے۔ تو آج کی ویڈیو آنکھ نامے کے بارے میں ہے۔ تو آنکھ نامہ کو سمجھنے کے لیے 4 اہم باتیں۔ نمبر 1، آنکھ نامہ کیا ہے، اس کا مطلب، مفہوم، معنی کیا ہے، اور دوسری چیز آنکھ نامہ کیوں دیا جاتا ہے، اور تیسری چیز آنکھ نامہ کی اسلام کے اندر حیثیت، اور چوتھی چیز آنکھ نامہ کی پاکستان کے آئین کے اندر حیثیت۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ ان چاروں چیزوں کو سمجھ لو تو آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور اس سے اکثر انسان کا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اکثر لوگوں کو آنکھ نامہ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ آنکھ نامہ تحریر کر دیتے ہیں، پھر بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری واقعات ہیں، بہت سارے نظیر ملتے ہیں۔ تو چلو دوستو، ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آنکھ نامہ۔ آنکھ نامہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آزاد کر دینا، لا تعلق کر دینا، اس کو کہتے ہیں آنکھ نامہ۔ اور دوسری چیز جو میں نے بتائی تھی کہ آنکھ نامہ کیوں دیا جاتا ہے، آنکھ نامہ اس وجہ سے دیا جاتا ہے کہ جب بیٹا نافرمان ہو جائے، بیٹا غلط راستے پہ چل جائے، تو باپ بیٹے کو سمجھا کر تھک جاتا ہے، تو آخر کار پھر باپ اس کو آنکھ نامہ لکھ دیتا ہے۔ تو آنکھ نامہ کا متن کچھ یوں ہوتا ہے کہ جو لکھنے والا ہوتا ہے، آنکھ دینے والا ہوتا ہے، وہ تحریر کرتا ہے، وہ کلاسیفائڈ میں دیتا ہے کہ میں اپنے فلاں بیٹے کو بوجہ نافرمانی، گستاخی، بوجہ غلط حرکتوں کے میں اس کو آگ کرتا ہوں، منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے۔ یہ تحریر آپ نے پڑھی ہوگی۔ نیچے اس کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، شناختی کارڈ نمبر وغیرہ، اور پتہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس سے ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر بیٹا نافرمان ہے، کل کو بیٹا کہیں چوری کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، تو آنکھ نامے سے ایک دنیاوی فائدہ تو یہ ہے کہ فرضی طور پر، وقتی طور پر جو اس کا باپ ہوتا ہے یا اس کا بھائی ہوتا ہے، ان کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ پولیس ان کو تنگ نہیں کرتی، عدالت ان کو تنگ نہیں کرتی۔ اگر پولیس ان کو بلائے، پولیس ان سے تفتیش کرے، یا عدالت ان کو بلائے، آرڈر کرے، تو وہ عدالت کے سامنے یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو آگ کیا ہوا ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ والد ہو، بھائی ہو، ان کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن اسلام کے اندر اس کی حیثیت اور پاکستان کے آئین کے اندر اس کی حیثیت، یہاں تک تو کچھ بات ٹھیک ہے کہ فرضی طور پر، وقتی طور پر اس طرح کر دیا جاتا ہے، لیکن اکثر یوں سمجھا جاتا ہے کہ جب آنکھ نامہ کسی کو دے دیا، تو جو آنکھ نامہ جس نے دیا وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ اب یہ ہم سے آزاد ہے، ہماری جائیداد، ہمارا مال دولت وہ اس کو نہیں ملے گا، وراثت اس کو نہیں ملے گی، میراث کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز کہ جس کو آنکھ نامہ دیا گیا، جس بیٹے کو دیا گیا، وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ باپ نے مجھے آنکھ نامہ کر دیا تھا، لہذا اب باپ دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، تو جائیداد کے اندر میرا کوئی حصہ نہیں۔ دوستو سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ نہ تو اس کی نظیر قرآن میں ملتی ہے، نہ تو اس کی نظیر احادیث مبارکہ میں ملتی ہے، اور نہ ہی اس کی نظیر پاکستان کے آئین میں ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا فلاں باغ ہے، میں اپنے فلاں بیٹے کو دینا چاہتا ہوں، آپ اس پر گواہ بن جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو آپ کے دوسرے بیٹے ہیں، دوسرے اولاد ہیں، کیا آپ نے اتنا حصہ ان کو بھی دیا ہے؟ تو اس صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ، نہیں، ان کو نہیں دیا، یہ میرا بیٹا فرما بردار ہے، میری خدمت کرتا ہے، اس وجہ سے میں اس کو دے رہا ہوں، آپ اس پر گواہ بن جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم پر میں گواہ نہیں بنتا۔ تو دوستو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک بیٹے کو
جائیداد وراثت دینا اور دوسرے کو محروم کرنا، شریعت کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی اس پر نص موجود نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور پاکستان کے آئین کے اندر بھی یہی ہے۔ پاکستان کا آئین 227 کے تحت یہی بتاتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا قانون جاری نہیں ہوگا جو قرآن و حدیث کے مخالف ہو، جو قرآن و حدیث سے مقابلہ کرتا ہو، جو قرآن و حدیث کے متضاد ہو۔ تو دوستو، اگر کوئی آدمی اس طرح کر دیتا ہے، اپنے بیٹے کو آگ نمہ تحریر کر دیتا ہے، باپ مر جاتا ہے، تو اس مرنے کے بعد اس بیٹے کو جس کو اس نے آگ کیا تھا اس کو وراثت ملے گی، جتنا دوسرے بھائیوں کو ملتا ہے اتنا اس کو بھی ملے گا۔ تو یہ بات ذرا سمجھ لیں۔ باپ کے مرنے کے بعد دوسرے بھائی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو باپ نے آگ کر دیا تھا، لہذا اب جائیداد کے اندر، وراثت کے اندر آپ کا کوئی حصہ نہیں۔ دوستو، غلط ہے۔ بھائیوں کا کوئی حق بھی نہیں بنتا کہ اس کو محروم کریں۔ اگر بالفرض والمحال بھائیوں نے اس طرح کر دیا تو جس کو آگ کیا گیا تھا وہ کورٹ کے اندر جا سکتا ہے، وہ عدالت کے اندر جا سکتا ہے اور اپنا حصہ لے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر بھائی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کورٹ کے اندر جائیں گے، ہم عدالت کے اندر جائیں گے کہ اس کو ہمارے باپ نے آگ کر دیا تھا، تو عدالت ان کی بات نہیں سنے گی، عدالت ان کی درخواست کو مسترد کر دے گی۔ لہذا یہ چیز سمجھ لیں کہ آگ کرنے سے فرضی طور پر، وقتی طور پر جو اس کا باپ ہوگا اور اس کا بھائی ہوگا وہ پاکستان کے قانون کے اندر وقتی طور پر آزاد ہو جائیں گے، لیکن اسلام کے قانون اور مرنے کے بعد وہ آزاد نہیں ہوں گے، ان کو حصہ ملے گا۔ جو باپ چھوڑ گیا ہے، جتنا بھی اس کا مال ہے وہ بیٹوں کو برابر ملے گا۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کو پریس کریں۔